کیا ایک شخص واقعی پوری قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ یہ وہ سفر ہے جس نے پاکستان کو خواب سے حقیقت میں بدل دیا۔ یہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی حیرت انگیز کہانی۔ وہ شخصیت جنہوں نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ وہ صرف ایک سیاستدان نہیں تھے، وہ اصولوں کے پابند، دیانت کے علم بردار اور مضبوط ایمان رکھنے والے سچے مسلمان رہنما تھے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ قیادت طاقت سے نہیں، کردار سے بنتی ہے۔ جب بر صغیر کے مسلمان مایوسی میں ڈوب رہے تھے، تب جناح نے انہیں پہچان دی، حوصلہ دیا اور آزادی کی روشن راہ دکھائی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ راستہ آسان ہوگا، مگر یہ ضرور کہا کہ حق کا ساتھ کبھی ضائع نہیں جاتا۔ یہ کہانی صرف پاکستان کی نہیں، یہ کہانی ہے قربانی کی، صبر کی، اتحاد کی اور یقین کامل کی۔ آئیے قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کو اسلامی اور تاریخی نظر سے سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ایک فرد کیسے قوم بناتا ہے۔ دسمبر 1876 کراچی۔ ایک باوقار گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ نام رکھا گیا محمد علی جناح۔ بچپن سے ہی وہ خاموش تھے، مگر سوچ میں گہرے۔ فضول باتیں انہیں پسند نہ تھیں۔ نظم و ضبط ان کی شخصیت کا حصہ تھا۔ کراچی کی گلیوں میں پلنے والا یہ لڑکا دل میں بڑے خواب لیے ہوئے تھا۔ ابتدائی تعلیم یہیں حاصل کی، پھر والد نے اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن بھیج دیا۔ لندن کی سرد فضا میں ایک نوجوان مسلمان اپنی تہذیب، اپنی نماز اور اپنے اصولوں سے جڑا رہا۔ قانون کی تعلیم مکمل کی اور واپس ہندوستان لوٹے۔ یہاں سے ایک وکیل کے طور پر ان کا اصل سفر شروع ہوا۔ بمبئی کی عدالتوں میں محمد علی جناح کا نام جلد ہی پہچانا جانے لگا۔ ان کی ایمانداری ایسی تھی کہ جج بھی احترام کرتے تھے۔ وہ بغیر حق کے کبھی مقدمہ نہیں لیتے تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ جناح نے ایک تلخ حقیقت دیکھی۔ برطانوی دور میں ہندوستانیوں کے حقوق پامال ہو رہے تھے اور خاص طور پر مسلمان نظر انداز کیے جا رہے تھے۔ عدالت میں انصاف ممکن تھا، مگر قوم کو انصاف دلانے کے لیے سیاست کا راستہ ضروری تھا۔ 1906 میں مسلم لیگ بنی، مگر جناح ابھی پوری طرح سیاست میں نہیں آئے تھے۔ وہ کانگریس کے رکن تھے اور ہندو مسلم اتحاد کے حامی۔ وہ چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان مل کر انگریزوں سے آزادی حاصل کریں۔ اسی لیے انہیں کہا گیا ہندو مسلم اتحاد کا سفیر۔ جناح کا انداز سب سے مختلف تھا۔ نعرے نہیں، دلائل، جذبات نہیں، قانون، تقریری شور نہیں، اصولوں کی بات۔ 1913 میں جناح نے آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی، مگر کانگریس بھی نہیں چھوڑی۔ مقصد صرف ایک تھا، دونوں جماعتوں کے درمیان پل بننا۔ 1916 لکھنؤ پیکٹ، یہ جناح کی بڑی کامیابی تھی۔ ہندو اور مسلمان قیادت نے ایک دوسرے کے حقوق تسلیم کیے۔ پورے ہندوستان میں جناح ایک بڑے لیڈر کے طور پر پہچانے جانے لگے۔ مگر وقت بدل رہا تھا۔ کانگریس میں گاندھی کی سیاست جذباتی بن چکی تھی، جبکہ جناح آئینی راستہ چاہتے تھے۔ عدم تعاون تحریک، مذہبی سیاست اور عوامی دباؤ جناح کو مایوس کرنے لگا۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی آواز دب رہی ہے۔ یہی وہ موڑ تھا جہاں تاریخ نے کروٹ لی۔ 1920 کے بعد جناح نے کانگریس چھوڑ دی اور مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی۔ اس وقت مسلم لیگ کمزور تھی، مگر جناح نے اسے منظم کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو بتایا، ہم صرف اقلیت نہیں، ہم ایک قوم ہیں۔ اور یہی سوچ آگے چل کر بنی دو قومی نظریہ۔ پھر وہ وقت آیا جب جناح نے انگریز حکومت اور کانگریس دونوں کے سامنے ایک مضبوط موقف اپنایا۔ گول میز کانفرنسز میں انہوں نے مسلمانوں کے حقوق کی بات کی۔ کچھ عرصہ وہ لندن چلے گئے، مگر قوم کی آواز انہیں واپس لے آئی۔ علامہ اقبال اور دیگر مسلم رہنماؤں نے کہا، مسلمان آپ کے بغیر بکھر جائیں گے۔ جناح نے قوم کی پکار سنی اور 1934 میں ہندوستان واپس آ گئے۔ واپسی کے بعد قائد اعظم نے مسلم لیگ کو نئی جان دی۔ جلسے، سفر، تقریریں اور ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔
یہ وہ دور تھا جب جناح کے لیے کچھ سال مشکل تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان آئینی طریقے سے اپنے حقوق حاصل کریں، مگر جذباتی سیاست ہر طرف پھیل چکی تھی۔ اسی مایوسی میں 1930 کے قریب جناح کچھ عرصہ کے لیے لندن چلے گئے۔ وہاں خاموشی سے حالات کا جائزہ لیتے رہے اور وکالت بھی کرتے رہے، لیکن قوم کی پکار انہیں رکنے نہ دی۔ واپسی کے بعد قائد اعظم نے مسلم لیگ کو از سر نو منظم کیا، پورے ہندوستان کا دورہ کیا اور مسلمانوں کو بتایا، ہم صرف اقلیت نہیں، ہم ایک الگ قوم ہیں۔ 1937 کے انتخابات میں اگرچہ مسلم لیگ کو مکمل کامیابی نہ ملی، مگر کانگریس کی حکومتوں کے رویے مسلمانوں کو قائد اعظم کے قریب لے آئے۔ کانگریس حکومتوں میں مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہوا، اردو زبان دبائی گئی اور مذہبی آزادی محدود کی گئی۔ یہ سب دیکھ کر جناح نے خبردار کیا، اگر ہم نے اب بھی فیصلہ نہ کیا تو ہمارا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ اسی سوچ نے جنم دیا 1940 میں قرارداد پاکستان۔ لاہور میں مسلمانوں نے قائد اعظم کی قیادت میں ایک الگ ریاست کا مطالبہ کیا۔ اب جد و جہد کا رخ بدل چکا تھا۔ جناح صرف حقوق نہیں بلکہ پاکستان مانگ رہے تھے۔ برِ صغیر کی سیاست نے نیا رخ اختیار کر لیا۔ لاہور میں قرارداد پاکستان منظور ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کی جد و جہد اب صرف حقوق تک محدود نہیں رہی تھی، بلکہ ایک آزاد ریاست کے قیام کا مطالبہ بن چکی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح جان چکے تھے کہ اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ فیصلہ تاریخ کا سب سے بڑا موڑ تھا۔ قرارداد کے بعد قائد اعظم نے پورے ہندوستان کا دورہ شروع کیا۔ شہروں، دیہات اور قصبوں میں گئے، مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا۔ ان کی تقریروں میں اب صرف شکایت نہیں بلکہ منزل کا اعلان ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے، مسلمان ایک الگ قوم ہیں اور انہیں اپنی تہذیب، دین اور قانون کے مطابق جینے کا حق ہے۔ دوسری جنگ عظیم جاری تھی اور برطانوی حکومت کمزور ہو رہی تھی۔ جناح نے اس موقع کو پہچان لیا۔ انہوں نے انگریزوں سے صاف کہا کہ ہندوستان کی آزادی مسلمانوں کی رضامندی کے بغیر ممکن نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ برطانوی حکومت نے مسلم لیگ کو ایک اہم فریق تسلیم کرنا پڑا۔ 1945 اور 1946 کے انتخابات آئے۔ یہ مسلمانوں کے لیے فیصلہ کن لمحہ تھے۔ قائد اعظم نے انہیں بتایا کہ یہ ووٹ صرف نمائندہ نہیں، یہ پاکستان کے حق میں فیصلہ ہے۔ نتیجہ سب کے سامنے تھا۔ مسلم لیگ نے مسلمانوں کی مخصوص نشستوں پر بھاری اکثریت حاصل کی۔ اب دنیا جان گئی مسلمان واقعی جناح کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد کابینہ مشن آیا، مگر کانگریس نے وعدوں کی خلاف ورزی کی۔ قائد اعظم نے صاف کہا کہ ہم دھوکے پر آزادی قبول نہیں کریں گے۔ حالات بگڑنے لگے، فسادات شروع ہو گئے۔ جناح نے بار بار امن کی اپیل کی، مگر سیاسی اختلاف اتنا گہرا ہو چکا تھا کہ راہ صلح مشکل ہو گئی۔ آخرکار 1947 تقسیم کا فیصلہ۔ یہ فیصلہ آسان نہ تھا۔ لاکھوں لوگ ہجرت کے لیے نکلے، ہزاروں جانیں قربان ہوئیں۔ قائد اعظم ہر لمحہ حالات پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ایک محفوظ وطن ملے۔ 14 اگست 1947 پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ انہوں نے قوم کو پیغام دیا، پاکستان ایک ایسی ریاست ہوگی جہاں انصاف، مذہبی آزادی اور قانون کی حکمرانی ہوگی۔ 14 اگست 1947 کی صبح پاکستان ایک آزاد ریاست بن چکا تھا۔ رات بھر خوشی اور آنسو ایک ساتھ بہے تھے، مگر آزادی کے ساتھ ہی مسائل کا ایک سمندر سامنے کھڑا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ ایک نئے ملک کی ذمہ داری سنبھالنے کو تیار تھے، مگر پاکستان کے پاس نہ خزانہ تھا، نہ مکمل نظام، نہ تیار ادارے۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد سب سے بڑا مسئلہ مہاجرین کا تھا،
लाखों मुसलमान हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान पहुंच रहे थे। भूख, जख्म और बेघरी। कायद-ए-आज़म ने खुद कैंपों में गए, जख्मियों से मिले और अफसरों को हिदायत दी कि मुहाजिरीन के साथ इज्जत और इंसाफ का बर्ताव किया जाए। दूसरा बड़ा मसला खजाने का था। बर्रे सगीर के असासों की तकसीम में पाकिस्तान को पूरा हिस्सा नहीं दिया जा रहा था। कायद-ए-आज़म ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया और अंग्रेज हुकूमत पर दबाव डाला कि पाकिस्तान का हक दिया जाए। सरहदी मसाइल भी सामने आए। कश्मीर का तनाज़ा शुरू हुआ। कायद-ए-आज़म चाहते थे कि ये मसले बातचीत से हल हों, मगर हालात बिगड़ चुके थे। इसके बावजूद वो अमन और कानून की बात करते रहे। उन्होंने रियासत की बुनियाद रखी कानून और इंसाफ पर। 11 अगस्त 1947 की तकरीर में उन्होंने कहा, पाकिस्तान में हर शहरी को मजहबी आजादी हासिल होगी और कानून सबके लिए बराबर होगा। बीमारी के बावजूद कायद-ए-आज़म दिन रात काम करते रहे। वो जानते थे अगर इब्तिदा दुरुस्त न हुई तो रियासत कमजोर हो जाएगी। और फिर क़याम पाकिस्तान के 1 साल बाद 11 सितंबर 1948 को कायद-ए-आज़म इस दुनिया से रुखसत हो गए, मगर जाते जाते उन्होंने पाकिस्तान को एक सिमत दे गईं, ईमान, इत्तेहाद और नज़्म-ओ-ज़ब्त। अगर आप तारीख और इस्लामी कहानियों से मोहब्बत करते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और इल्म की इस रोशनी में हमारा साथ दें।